نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ موجود اس کا نشان نہیں مٹا، خود فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو جائے گا، لطف کا عام ہو جائے گا، شاد ہر ناکام ہو جائے گا، جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو جائے گا۔ اور وہ جان کہ جس کے لیے خود فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ سبحان روح و فدا کا فزد ہر کا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا گیا۔ سبحان اللہ اور سبحان۔ جان جب اس کے رسول میں گئی تو اس کا صلہ یہ ملا، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ ایسا عاشق صادق جب خدا کی حمد کرے تو اس میں بھی نعت نبی کے الفاظ کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ بہت خوب۔ اور فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب دشمن رسول کا معاملہ آیا تب یہ فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائے۔ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب۔ اور دشمنان رسول کو آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوکار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خوکار برق بار، وعدہ سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، اور اگر شر کریں گے تو یہ انجام ہوگا کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں گار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار۔ بہت خوب بہت خوب۔ خیر یہ چند اشعار سرکار اعلی حضرت کے بطور تبرک اس لیے عرض کیے کہ ان اشعار کے پڑھنے کے بعد ہی پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند سے ہاٹ لائن کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور پھر پیر و مرشد کو جو منظور ہوتا ہے ان کے در کا یہ کتا تھوڑی دیر کے بول لیتا ہے۔ خیر میرا ہمیشہ کا معمول ہے کہ میں اپنی گفتگو سے پہلے اعلی حضرت کے شعر کی تشریح نہیں کرتا، تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعلی حضرت کی ایک مشہور نعت ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس نعت کا ایک مشہور شعر ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چرے دیکھ کے تلوا تیرا۔ واہ۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر شعر کی یہ خوبی ہے کہ اعلی حضرت کا ہر شعر یا تو قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے، یا کسی آیت کی تفسیر ہوتا ہے، یا کسی حدیث کا مفہوم ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ہدایت کی بخشش میں کئی اشعار ایسے ہیں کہ ایک ایک شعر میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 حدیثوں کا مفہوم بیان کیا۔ مثال کے طور پہ اعلی حضرت کی ایک نعت ہے، نہارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض۔ اس میں کم سے کم 40 حدیثوں کا مفہوم اعلی حضرت نے بیان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر اعلی حضرت کے اشعار پہ گفتگو نہیں کرنی، صرف ایک شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس شعر میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دے،
کون نظروں میں چرے دیکھ کے تلوا تیرا، بالکل صاف مانا ہے یا رسول اللہ جو آپ کے قدموں میں ہے وہ آپ کا ایسا گرویدہ ہوتا ہے، آپ کا ایسا دیوانہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کے قدموں کے علاوہ کسی کا چہرہ بھی نگاہوں میں اس کے جچتا نہیں، ظاہری مانا ہے۔ لیکن یہ شعر صنعت تلمی کا شعر ہے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں ایک حدیث کا واقعہ بیان کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول فرماتا ہے۔ اور ایسے عاشق رسول تھے کہ جب تک سرکار کے چہرے کا دیدار نہیں کرتے تھے دل کا چین میسر نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ سے قریب ایک دیہات کے رہنے والے تھے جہاں ان کا کھیت تھا، کاشتکاری کیا کرتے تھے، لیکن جب سرکار کی یاد تڑپا دیتی تھی تو سب کاروبار چھوڑا، بھاگے ہوئے مدینہ طیبہ آئے، سرکار کا چہرہ زیبا دیکھا، دل کا سکون حاصل ہو گیا۔ بس رکتے تھے تھوڑی دیر، ایک دن 2 دن رکتے تھے، کبھی 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ رکتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کی تیاری فرما رہے تھے، ان دنوں میں اتفاق سے کئی دنوں سے حضرت عبداللہ ابن زید انصاری کو مدینہ طیبہ آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ہر وقت یہی لگنی لگی رہتی تھی کہ جلد از جلد سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، لیکن کام کاج اور دیگر مجبوریوں کی بنا پر وقت نہیں ملتا تھا۔ ایک دن تو سب کو چھوڑا اور بھاگے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آئے تو یہ وہ وقت تھا کہ سرکار دنیا سے تشریف لے جانے کی تیاری فرما رہے تھے۔ حجر عائشہ میں سرکار اپنے بستر انور پہ آرام فرماتے، جس میں اقدس پہ ایک سفید نورانی چادر تنی ہوئی تھی اور سرکار کے 2 نورانی تلوے چادر سے باہر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں کی جانب سے حاضر ہوتے ہیں اور سب سے پہلی نظر سرکار کے مقدس تلووں پہ پڑتی ہے۔ وہ نورانی تلوے کہ جن تلووں کے صدقے میں چاند اور سورج کو روشنی اور تابا نہیں ملی، ان تلووں کی نورانیت میں حضرت عبداللہ ابن زید انصاری ایسے کھو گئے کہ آس پاس کا کچھ خیال نہیں رہا، بس نگاہ کی ٹک ٹکی جمائے ہوئے ان مقدس تلووں کا نظارہ کر رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے اس کے رسول کے جام پی رہے تھے۔ اس کے رسول کی مستی میں ایسے سرشار ہوئے کہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے بالکل سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے، سرکار کے تلووں کو بوچھا لیا۔ اب ذرا تصور کرو کہ جب حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے تلووں کو بوسہ دے رہے ہوں گے، اس وقت سرکار کے مقدس تلوے اور حضرت عبداللہ ابن زید انصاری کی آنکھ کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا۔ اتنے نزدیک سے اپنی آنکھوں سے ان نورانی تلووں کا نورانی جام نوش فرماتے فرماتے حضرت عبداللہ ابن زید انصاری یہی خواہش کر رہے تھے کہ کاش اسی وقت اجل آ جائے، میری قسمت کی معراج ہو۔ جی نہیں چاہتا ان مقدس تلووں سے الگ ہونے کا، لیکن فوراً جوش میں ہوش کی لگام آئی، اے عبداللہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو، اس وقت سرکار کے آرام کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فوراً بدلے ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرکار کے قدموں سے الگ ہوتے ہیں، واپس جا رہے ہیں، الٹے قدم واپس جا رہے ہیں، نگاہیں تو سرکار کے تلووں پہ ہی جمی ہوئی، اور جہاں تک سرکار کے تلوے نظر آ رہے تھے وہاں تک الٹے ہی قدم چلے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی سے ہم کو ایک ثبوت ملا، ہم اولیاء اللہ کے مزار پہ جب واپس الٹے قدم آتے ہیں یہ 24 نمبر بولتے کہ آپ تو کیا چھ حدیث میں۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن زید انصاری مدینہ طیبہ سے اپنے گاؤں آتے ہیں۔ دوسرے ہی دن خبر آتی ہے کہ سرکار نے پردہ فرمایا۔
بس یہ خبر سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن زید انصاری نے ایک زور کی چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے تو طرف رہے، یہاں سے لوٹتے ہوئے ادھر جا رہے، ادھر سے لوٹے، ایسے طرف رہے تھے جیسے بغیر پانی کی مچھلی طرف رہے، زاروں قطار روتے ہیں۔ اور پھر ایک جذبہ، ایک عجیب کیفیت ان پہ طاری ہوتی ہے، فوراً مستجاب الدعوت کو تھے، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے اس بندے عبداللہ ابن زید نے دنیا میں اگر کوئی آخری چیز دیکھی ہے تو تیرے محبوب کے تلووں کو یا اللہ تیرے محبوب کے مقدس تلووں کو دیکھنے کے بعد اب میں دنیا کی کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتا، اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ واہ، میرے جنتی بھائیوں، اندھا ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، لیکن ان عشق رسول کے دیوانوں کی کیا بات کرنے۔ آنکھ والا کہتا ہے اے اللہ تیرے محبوب کے تلووں کو دیکھنے کے بعد اب کچھ دیکھنا نہیں چاہتا، اے اللہ میری آنکھیں چھین لے، میری آنکھوں کی روشنی چھین لے، اے اللہ مجھے اندھا کر دے۔ فوراً دعا قبول ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن زید انصاری کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے۔ اجل صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے تو آتے تھے، افسوس ظاہر کرتے تھے، عبداللہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ کہتے تھے افسوس کی کوئی بات نہیں، فخر کی بات ہے، میں فخر کر سکتا ہوں کہ میں نے دنیا کی اگر کوئی آخری چیز دیکھی ہے تو سرکار کے مقدس تلووں کو دیکھا۔ اگر آج اللہ مجھے چشم آہو دے دے، ہرن کی آنکھیں دے دے تو اب میں کس کو دیکھوں گا؟ جس کو دیکھنا تھا وہ تو پردے میں چلے گئے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ واہ بھائی، تو سمجھنا ہے تھوڑا کہ نہیں سمجھنا ہے؟ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ بولو۔ جو نیاز کرے اس سنی نے یاد نہ کرے، نہیں بابا یہ بات تو ہے کہ ہمارا ان سے اختلاف ہے، لیکن اصل جو ان سے ہمارا اختلاف ہے وہ عظمت رسول کا اور توہین رسول کا۔ انہوں نے کیا کرا ہے وہابیوں نے؟ آپ کو سمپل سمجھ دے دیتا ہوں کہ ہر وہ کام کہ جس کام سے نبی یا ولی کی عظمت ظاہر ہو اس کام کے اوپر حرام کا، کفر کا اور شرک کا۔ اب ایک مثال دے دوں آپ کو، آپ نے محرم میں پانی کی سبیل لگائی تو محرم میں پانی کی سبیل لگائی تو اس سبیل سے کس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے؟ شہداء کربلا اور خاص کر کے سید الشہداء سیدنا امام حسین کی عظمت ظاہر ہوئی۔ آپ نے 11ویں کی نیاز پکائی تو کس کی عظمت ظاہر ہوئی؟ آپ نے میلاد نبی کی محفل قائم کی، کس کی عظمت ظاہر ہوئی؟ رسول پاک کی۔ سب کے اوپر فتویٰ، سمپل بات۔ دلیل کچھ نہیں، شریعت تو اپنے باپ کی سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات سمجھ لو، آج مسلمان پریشان ہے پریشان، سیاسی اعتبار سے تو بہت ہی پریشان، مالی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمان آج پریشان ہے۔ ہندوستان بھر کا مسلمان پریشان ہے۔ آپ نے اس میں کبھی سوچا؟ اس کی وجہ کبھی سوچی؟ ہندوستان آزاد ہوا اس کو کتنے سال ہوئے؟ 56 ایئر، 56 سال ہوئے۔ ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہندوستان کے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ ناپاکستان بنا۔ کیا بنا؟ ناپاکستان ہے، پاکستان نہیں ہے بھائی، سمجھ لو۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے سجادہ نشین
سرکار تاج العلماء اہل سنت کی آواز میں صاف لکھتے تھے کہ ہندوستان میں جان کا خطرہ ہے، پاکستان میں ایمان کا اور جان کا دونوں کا خطرہ۔ خیر جو پاکستان جانے والے تھے وہ چلے گئے۔ اس وقت جب پارٹیشن ہوا تب ہندوستان میں مسلمان کتنے تھے؟ ہے کوئی پڑھا لکھا اس میں؟ 6.5 کروڑ۔ کتنے؟ 6.5 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے، اور پرسنٹیج کے اعتبار سے ہمارا ریشیو تھا 7 سے 8%۔ آج ہم ہندوستان میں کتنے کروڑ ہیں؟ یعنی اون رے کرا کتنے کروڑ ہیں؟ 25 کروڑ، اور ہمارا ریشیو ہے 17 سے 18%۔ کتنا؟ لیکن جتنے پریشان ہم آج ہیں اتنے ماضی میں نہ تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچو، آج سے 50 سال پہلے مسلمان کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ مسلمان کی عبادت گاہوں کا ادب و احترام یہ لوگ بھی کرتے تھے۔ آج پوزیشن بالکل الٹی ہے۔ اس کی وجہ کبھی سوچیے آپ نے؟ میں بتاؤں کہ مسلمان دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے ریکارڈ پہ تو 25 کروڑ ہیں، لیکن اس میں سے بوڈی نکال دو، کھوجوں کو نکال دو، وہابیوں کو نکال دو، تبلیغیوں کو نکال دو، اہل حدیث کو نکال دو، جتنے بھی باطل فرقے نکال دو، مسلمان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ لارڈ کرزن جو انگریز وائسرائے تھا، جو بہت ہی سیاستداں تھا اور دور اندیشی میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ لارڈ کرزن لکھ چکا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمان پہ حکومت نہیں کر سکتی جب تک مسلمان کے دل میں مسلمان کے نبی کی محبت ہے۔ بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے اللہ۔ اگر مسلمان کو محکوم بنانا ہے، اگر مسلمان پہ حکومت کرنی ہے، اگر مسلمان کو ذلیل و خوار کرنا ہے تو مسلمان کے دلوں سے مسلمان کے نبی کی محبت کو نکالنا۔ آپ تاریخ یعنی اتہاس کبھی اٹھا کر دیکھو، آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ اسلام کے غداروں نے اور ہندوستان کے غداروں نے انگریزوں کی غلامی میں وہابی مذہب کو آگے بڑھایا۔ اگر CID والے ادھر لکھ رہے ہوں، پولیس محکمہ کو بھی معلوم تو ہوگا، تقریر ہے، لکھتے ہوں گے، تو ان سے بھی میں کہتا ہوں، میں آج ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ وہابی، دیوبندی، تبلیغی، یہ جماعت اسلامی والے، سیمی والے، یہ حزب المجاہدین والے، یہ لشکر طیبہ والے، یہ جیش محمد والے، تمام کے تمام وہابی فرقے والے ہمارے مذہب کے بھی غدار ہیں، ہندوستان کے بھی غدار ہیں۔ بے شک حق ہے، حق ہے، بہت خوب۔ بلکہ آج حکومت کو بھی اعتراف کرنا پڑا ہے کہ بریلوی خیال کا جو آدمی ہے وہ ہندوستان کا وفادار ہے، اور وہابی جو ہوتا ہے وہ ہندوستان کا غدار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، ہمارے پاس یہ ثبوت میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں ہمارا ایک حوالہ غلط ثابت کرو، 1 لاکھ روپیہ نقد انعام۔ یہ انگریزوں نے ہندوستان کو اپنے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے بڑی دور اندیشی سے کام کیا۔ مسلمانوں، ہم ہمارا اتہاس یعنی کہ ہماری تاریخ بھول چکے ہیں۔ ہندوستان پہ ہم نے کتنے سال حکومت کی؟ 600 سال۔ عیسوی سن 1206 میں
سلطان قطب الدین ایبک جو غلام مرش کا تھا، اس نے سب سے پہلے ہندوستان پہ اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا، اور یہ جھنڈا 1857 بہادر شاہ ظفر تک لہراتا رہا۔ کبھی اللہ توفیق دے تو فقیر کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے بھارتنا دوست انے دشمن کا مطالعہ کرنا۔ آپ میرے بھائیو سوچو، ایک سمپل مثال دیتا ہوں۔ یہ مسجد کا مولانا ہے، سمجھ لو کہ یہاں پہ نگینہ مسجد ہے، اور یہ نگینہ مسجد کا آپ کا کیا نام ہے؟ مولانا عبد الحفیظ نگینہ مسجد کا مولانا ہے، اور عبد الحفیظ صاحب کو اٹھلا کے عبد الکریم نگینہ مسجد کا امام ہو گیا۔ تو عبد الحفیظ صاحب بھی یہی سوچے گا کہ یار موقع ملے نا تو میں بھی مولانا کو پچھاڑ کے پھر میں آ جاؤں، جنرلی ہوتا ہے۔ تو ہندوستان میں مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی؟ 1857 میں سے 1206 نکالو، کتنے ہوئے؟ 601 سال ہوئے۔ 601 سال تک ہندوستان پہ مسلمان نے حکومت کی، اور وہ حکومت مسلمانوں سے انگریزوں نے چھینی تھی۔ کس نے چھینی تھی؟ تو انگریزوں کو اگر ہندوستان میں سب سے زیادہ ڈر تھا تو قوم مسلمان سے ڈر تھا۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہمارے سامنے بغاوت کا علم کوئی بلند کرے گی تو مسلمان قوم بلند کرے گی۔ کیوں؟ کہ ہم نے ان سے حکومت چھینی۔ ان کا تو کیا تھا، بیچارے پہلے سے غلامی کرتے آئے تھے۔ تو انگریزوں نے سوچا، اور انگریزوں کی آنکھ 1857 سے برابر 100 سال پہلے 1757 میں کھلی۔ کب کھلی؟ عیسوی سن 1757 میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ پلاسی۔ اسکول میں آپ پڑھتے ہیں، اتہاس پڑھتے ہیں، بیٹا پڑھا ہے پلاسی نو یدھ پڑھتے ہیں نا؟ کب ہوا؟ عیسوی سن 1757۔ کس کے درمیان میں ہوا؟ انگریزوں اور نواب سراج الدولہ کے درمیان۔ نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان جب 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی، اس دن سے انگریز چوکنا ہو گیا۔ حالانکہ اس میں انگریزوں کی جیت ہوئی، نواب سراج الدولہ مارا گیا، لیکن اس دن سے انگریز چوکنا ہو گیا کہ آج ہمارے سامنے سراج الدولہ نے سر اٹھایا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے سامنے پوری مسلمان قوم متحد ہو کر سر اٹھائے گی، لہذا ضروری ہے مسلمانوں کا اتحاد ختم کرو، مسلمان کی ایکتا کھنڈت کرو، مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالو۔ تو انہوں نے پورے اسلامی لٹریچر کا اسٹڈی کیا، اور یہی نتیجہ آیا کہ مسلمان اپنے نبی کی محبت میں دیوانہ ہوتا، مسلمان اپنے نبی کے نام پہ جان دینے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتا، اور مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت۔ بے شک بہت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد اعلی حضرت۔ تو انہوں نے ایک مشن بنایا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی مہم چلائی جائے۔ اگر کسی پنڈت نے، کسی پادری نے نبی کی گستاخی پہ مبنی کوئی کتاب چھاپی ہوتی تو مسلمان بر سر بازار اس کو جلا دیتے۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ کچھ ملاؤں کو خریدا۔ ملا خطرناک ہوتا ہے، اللہ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ دیکھا، اگر ملا بگڑا تو گاؤں بگڑا۔ جی بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ ملا بگڑا اتنا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم صلی۔ سنو تاریخ سنو، اٹھارہ 1857 کا جو بلوا ہوا، پڑھا ہے نا اتہاس میں،
اس سے پہلے ہندوستان پہ 2 خاندان کا تسلط تھا. ایک ولی اللہ الہی خاندان اور ایک فضل امام خاندان. ولی اللہ خاندان میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جو مجدد تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر جلیل قدر علماء محدثین کرام ہو چکے تھے، اور اس خاندان کا پورے ہندوستان پہ تسلط تھا. لیکن افسوس اس زمانے میں اس خاندان کا کوئی ذی صلاحیت وارث نہ تھا. اگر وارث تھا تو مولوی اسماعیل دہلوی تھا. یہ مولوی اسماعیل دہلوی کی عزت کی جاتی تھی. کس لیے کی جاتی تھی؟ کہ بڑے خاندان کا لڑکا. لیکن ایک خاندان جو فضل امام خاندان تھا، جو منطق اور فلسفہ، لاجک اینڈ فلسفی میں اوتھر مانا جاتا تھا، اس خاندان کا ایک ذی شان باصلاحیت نبیرہ علامہ فضل حق خیرآبادی اس زمانے میں موجود تھے. بے شک 2 خاندان کا ہندوستان پہ تسلط تھا، اور دونوں خاندان کا ایک نبیرہ اس زمانے میں موجود تھا. ایک کا نام تھا اسماعیل دہلوی، جو صرف پدرم سلطان وہ باپ دادے سلطان تھے، بس بڑے خاندان کا لڑکا تھا، لیکن صلاحیت میں وہ بالکل خالی تھا. اور ایک منطق اور فلسفہ کا امام علامہ فضل حق خیرآبادی. اسماعیل دہلوی آزاد خیال کا آدمی تھا، جو ائمہ دین کی تقلید کو برا جانتا تھا اور قرآن اور حدیث میں اپنی رائے دیتا تھا، اپنی رائے سے مسائل نکالتا تھا، اپنی رائے سے احکام نافذ کرتا تھا. جبکہ علامہ فضل حق خیرآبادی علماء متقدمین اور بزرگان سابقین کے طریقے پہ چلتے ہوئے ائمہ دین کے احکامات کے سامنے سر خم تسلیم کیا کرتے. صرف مسائل ہی میں نہیں بلکہ عقائد میں بھی اسماعیل دہلوی اپنی طرف سے قرآن مجید کی من مانتی تفسیر و توضیح کیا کرتا تھا. اسی اسماعیل دہلوی اور علامہ فضل حق خیرآبادی کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا. اب سنو، میں وہابیت ہندوستان میں کیسے آئی وہ میں ابھی بتا. اور ان وہابیوں نے ہمارے پیارے وطن ہندوستان کے ساتھ کیسی کیسی غداریاں کی اور انگریزوں کی کیسی غلامی کی، اس کی داستان بھی میں آپ کو ان کتابوں سے بتا سکتا ہوں. اور ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور اپنے باپ کی جائز اولاد ہو، ہم سے مناظرہ کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، بزم نوری، نعرہ تکبیر. وہ مسئلہ یہ تھا کہ اسماعیل دہلوی امکان نظیر کا قائل تھا. یعنی اسماعیل دہلوی یہ کہتا تھا کہ اللہ قادر مطلق ہے، اگر اللہ چاہے تو معاذلہ یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں اور محمد بھی بنا سکتا. اور علامہ فضل حق خیرآبادی امتناع النظیر کے قائل تھے. یعنی کہ علامہ فضل حق خیرآبادی یہ فرماتے تھے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کا سایہ ہی نہیں بنایا، کیا کہنا، بہت خوب. جب اللہ نے اپنے نبی کا سایہ ہی نہیں بنایا تو نبی کا ثانی کیسے بنایا؟ تو اس مسئلے پہ سن ہجری 1240 میں دہلی کی جامع مسجد میں ایک مناظرہ ہوا. کس کے درمیان؟ اسماعیل دہلوی اور علامہ فضل حق خیرآبادی. اس مناظرے میں لاکھوں آدمی نے شرکت کی. کتنے آدمی نے؟
ابھی آپ اس وقت کیسوٹ کے پولیس اسٹیشن میں جاؤ، وہاں آج نوٹ لکھی ہوئی ہوگی کہ آج مسلمانوں کی مجلس ہے، لہذا یہاں پہ بندوبست رکھنا. تو پولیس کا کام ہے. کوئی بھی بڑا فنکشن ہوتا ہے، کوئی مذہبی فنکشن ہوتا ہے، تو پولیس انتظام کے لیے آتی ہے کہ کبھی کوئی گڑبڑی نہ ہو. کتنے آدمی ہیں؟ 1000-2000 آدمی ہیں، لیکن پولیس بندوبست میں ضرور ہوگی. CID گھوم رہے ہوں گے، چوکی والے کہ دہلی کی جامع مسجد میں مسلموں کے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان مناظرہ ہوا اور اس میں ولی اللہ خاندان کے نبیر اسماعیل دہلوی کو شکست کھانی پڑی. اب اسماعیل دہلوی کو بھی بدلہ لینا تھا، علامہ بدلہ خیرآبادی سے، اور انگریز کو ایک پٹھو کی ضرورت تھی. گجراتی میں کہتے ہیں نا کہ بھائی نے کوئی دیتو نہ تو نے بھائی نے کوئی لیتو نہ تو. سیٹنگ ہو گیا. میں آپ کو جو بتاتا ہوں آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہ یہ کان سے سنا بہو مزہ آئی، بہو مزہ آئی، ہم جانے سے بہو بھاری بولا بس سمجھ میں کہیں نہ آئے. એવું નથી ને ભાઈ? સમજમાં ના આવે તો પૂછો. આ વાઇઝનું સ્ટાઇલ નથી પણ આ ટ્યુશન ક્લાસની સ્ટાઇલ છે. अब अंग्रेजों ने इस्माइल दहलवी का कुर्ब हासिल किया और इस्माइल दहलवी ने मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की लिखी हुई किताब तौहीद, इसी खतरनाक किताब है ये, जो जिसने नजदी मजहब की इब्तिदा रखी है. वहां भी असल में नजदी थे. अब इसके लिए नजद के ताल्लुक से अब बड़ी हदीस भी है. आज मौका नहीं कि मैं आपको सुनाऊं, कभी इंशाल्लाह मौका होगा तो सुनाऊंगा. तो उसने एक किताब लिखी थी, उसमें साफ लिखा था कि मा नफानी मोहम्मदुन कमा नफानी असाई हाजा लेअन्ना बेअसाई हाजिही इन यतवक्कु अलैहा व अहुस्सु बिहा लेगा. वो अपने हाथ में एक लकड़ी रखता था. कौन? मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी. उसने अपनी किताब तौहीद में लिखा है कि जितना नफा मुझको मेरी लकड़ी दे सकती है इतना नफा भी मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दे सकता. तौबा नौजुबिल्लाह. क्यों? कि ये लकड़ी से तो मुझे टीका लगाने में काम लगती है, ये लकड़ी मेरी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ने के काम में भी लगती है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मुझको ये फायदा भी नहीं हो सकता. उस किताब तौहीद को जो अरबी में थी इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया. देखो ये किताब, और इस किताब की लाखों कॉपी अंग्रेजी हुकूमत ने छपवा के घर घर मुफ्त तकसीम की. वो अंग्रेज जिसने दिल्ली की जामे मस्जिद में घोड़े बांधे, वो अंग्रेज जिसने बहादुर शाह जफर के नाश्ते में उसके साहबजादे का सर भेजा, वो अंग्रेज जिसने हजरत किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद की बाजार में बरसरेआम सीढ़ी पे लटकाया, वो अंग्रेज जिसने सिर्फ दिल्ली में 27,000 मुसलमानों को फांसी पे लटकाया, उसको दिल में ऐसी क्या इस्लाम की हमदर्दी थी कि पहला एडिशन 5 लाख कॉपी इस किताब की छपवा है. अंग्रेज समझता था कि ये किताब इस्लाम को कमजोर करने में कामयाब रहेगी और हमारी जड़ें मजबूत करने में ये किताब हमें बहुत फायदा बनाएगी. खुद इस्माइल दहलवी ने लिखा, खुद कहता है कि मैंने ये किताब तक़वियतुल ईमान लिखी है. हवाला भी मैं दिखा सकता हूं. अच्छा पेज नंबर 58 को दो. वो पानी पीरी किताब हिकायत औलिया ये ना नंदी पीरी साहिब था. डंके की चोट पे बोलते हैं और हवाले के साथ बोलते हैं. देखो मेरे हाथ में ये किताब है. किताब का नाम है हिकायत औलिया. हजरत सही है.
اس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی اور شائع کرنے والے ہیں مکتبہ نعیمیہ دیوبند، صفحہ نمبر 98۔ عبارت سنو خود، انگریزوں نے یہ کتاب چھاپی۔ اب اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے معلوم ہے؟ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، ہماری کیا شفاعت کریں گے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور جتنے ہمارے عقیدے ہیں، ولیوں کو پکارنا، یا رسول اللہ کہنا، درگاہ پہ جانا، سب کو شرک لکھا اس کتاب میں۔ اس کتاب کو جب اسماعیل دہلوی نے لکھا تو خود کہتا ہے، سنو کیا کہتا ہے۔ حوالہ نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کرو، پھر کل پیچھے سے خسر پسر مت کرنا کہ ہمدانی کھوٹے حوالے بتا کے گیا۔ اور اس کتاب کا بل بھی میرے پاس موجود ہے دیوبند کا۔ اور اگر تم کو ہماری اس کتاب پہ بھروسہ نہیں تو خود دیوبند سے منگا لو، کتاب کا نام بھی دیتے ہیں، مصنف کا نام بھی دیتے ہیں، اور مکتبے کا نام بھی دیتے ہیں، صفحہ نمبر بھی دیتے ہیں، حکایت نمبر 59۔ اور اوپر سے ہم چیلنج دیتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ حوالہ غلط بتایا اور اگر ہمارا یہ حوالہ کوئی غلط ثابت کرتا ہے 1 لاکھ روپے کا انعام۔ سنو اسماعیل دہلوی کیا لکھتا ہے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی، چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان کھورجوی کے کتب خانے میں بھی تھا۔ اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سید صاحب، مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، مومن خان، عبداللہ خان علوی بھی تھے، اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی۔ اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی اور اپنے گروپ کے جو لوگ تھے ان کو بلایا اور کتاب بتائی کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے۔ خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد یعنی کہ اتیریک، گجراتی میں اتیریک بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو جو شرک خفی سے شرک جلی لکھ دیا۔ اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی۔ کیا کہتا ہے کہ یہ کتاب چھپے گی تو گڑبڑی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ گڑبڑی ہوگی۔ اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو میں 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے اس کام سے معذور ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ وہ اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب کون لڑنے والے تھے؟ سکھ اور ہندو لڑنے والے تھے، سکھ اور کرسچن لڑنے والے تھے، کرسچن اور مسلمان لڑنے والے تھے؟ نہیں، مسلمان آپس میں لڑنے والے تھے۔ اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ میری یہ کتاب سے مسلمان آپس میں لڑیں گے، لیکن مجھے امید ہے لڑ بھیڑ کے ٹھیک ہو جائے گے۔ اب تم ہی کہو مسلمانوں کے آپس میں لڑاتا کون ہے؟ خود اقرار کرتا۔ اب یہ کتاب گھر گھر پہنچی، باصلاۃ السلام پڑھتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ ابو آپ مشرک ہو گئے، میری اماں آپ کی نکاح سے نکل گئی۔ بیٹا سننی ہے تو باپ کھڑوس ہے۔ مسلمان کے گھر گھر میں نتیجہ یہ ہوا مسلمان آپس میں لڑتے رہے اور 100 سال تک انگریزوں نے اور حکومت کی۔
1857 का बलवा अंग्रेजों ने मुसलमानों को आपस में लड़ा के नाकामयाब बनाया। नतीजा ये हुआ कि 90 साल तक 1947 तक हिंदुस्तान के लोगों को आजादी का सपना देखना पड़ा। आप तारीख उठाकर देखो, अंग्रेजों ने देखा कि हमसे लड़ने वाली दो कौम है, एक तो मुसलमान है और एक है सिख, सरहद के सिख। तो इस्माइल देहलवी को सरहद पे भेजा कि वहां के पठानों को उकसाया कि चलो सिखों के सामने जंग करें। अंग्रेजों को तो फायदा था, चाहे सिख मरे चाहे मुसलमान मरे, दोनों कौम कमजोर होगी, हम लोग हुकूमत करते रहे। इन लोगों को अंग्रेज हुकूमत। अब सुनो, अल्लामा फजल हक खैराबादी जो हमारा सुन्नी बरेलवी मसलक का आदमी था, उसने, और अल्लामा फजल हक खैराबादी कोई मामूली आदमी नहीं थे, लखनऊ की हाई कोर्ट के चीफ जज थे और इससे पहले दिल्ली में वो सदरुल सुदूर यानी कि अकाउंटेंट जनरल थे, अलवर के महाराजा के लीगल एडवाइजर थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने देखा कि ये वहाबी, देवबंदी, नजदी, तबलीग वाले अंग्रेजों की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मजहब का भी नुकसान करते हैं, मुल्क का भी नुकसान करते हैं। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने सबसे पहले फतवा दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान पे फर्ज है कि वो अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजों को इस मुल्क से भगा दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे हिंदू परिषद की हुकूमत हो, हम सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बरेली ख्याल का आदमी मुल्क का वफादार था, है और रहेगा। सुभान अल्लाह। और वहाबी, नजदी, देवबंदी मुल्क का गद्दार था, मजहब का गद्दार था, आज भी गद्दार है और हमेशा गद्दार रहेगा बेशक। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान पे फर्ज है कि वो अंग्रेजों से लड़े। तो इस्माइल देहलवी ने फतवा दिया, देखो अंग्रेजों का गुलाम, ये वहाबी जमात का इमाम, ये तबलीग जमात का पेशवा, हुकूमत के सीआईडी नोट करें कि ये आज जो हुकूमत के सामने अपने आप को मुल्क का वफादार साबित करने की कोशिश करते हैं, उनका इतिहास तुम टटोलो और अगर जरूरत पड़े तो हमारा रास्ता कायम करो। हम तुमको दस्तावेजी पुरावे के साथ साबित करके दिखाएंगे कि ये वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, जैश मोहम्मद वाले, शिवी वाले, जमात इस्लामी वाले, लश्कर तैयबा वाले, ये सब वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस जमात की ब्रांच हैं और इन्होंने हमेशा मुल्क के साथ भी गद्दारी की है, हमारे मजहब के साथ भी गद्दारी। बेशक हक है, बेशक। जो अपने मजहब का नहीं हो सकता वो अपने मुल्क का भी नहीं हो सकता, और जो अपने नबी के साथ गद्दारी कर सकता है, अपने मजहब के साथ गद्दारी कर सकता है, उसके लिए मुल्क के साथ गद्दारी करना कोई बड़ी बात नहीं। और हम हमारे नबी के नाम पे भी कुर्बान है और मौका आने पर हमारे मुल्क में भी हम कुर्बान हैं। बेशक। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इनके दारुल उलूम में रेड करो। ये सऊदी अरबिया का पेट्रोल उलूम लाते हैं, ये कट्टरपंथी है, चाहे मंथली वाला हो, चाहे दादर वाला हो, चाहे तड़केश्वर वाला हो, चाहे कंथारिया वाला हो, चाहे सहारनपुर वाला हो, चाहे मांगरोल वाला हो। मांगरोल वाले तो रोल ही करते हैं। गोपान है, गोपान, बड़े बड़े गोपान। टेप हो रहा है, टेप हो रहा है। आम कर रहा तकरीर।
ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہیں گے بے شک اور ہم کو موت کا ڈر نہیں، ہم تو موت کی آرزو لے کے گھر سے نکلتے بے ہیں۔ شک بے شک کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہوگا، قبر میں جو سب سے بڑی سعادت حاصل ہوگی وہ سرکار کا دیدار۔ دیدار ہوگا۔ اسی لیے میں نے ایک شعر عرض کیا، آپ کی توجہ چاہوں گا مولانا، ایک شعر میں نے عرض کیا ہے کہ کفن میرا خوشیوں کی سوگات لایا، کفن میرا خوشیوں کی سوگات لایا، اسے پہن کر تیرا دیدار ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اسماعیل دہلوی نے فتوا دیا، علامہ فضل خیرآبادی نے کیا فتوا دیا کہ ہندوستان کا مسلمان انگریزوں سے جہاد کرے۔ سب حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے فتوا دیا کہ اگر کوئی مسلمان انگریزوں کے سامنے بغاوت کا علم بلند کرتا ہے تو مسلمان اس باغی سے لڑیں اور ہماری رحم دل حکومت میں آج نہ آنے دے۔ وہ انگریز جس نے ہندوستان میں جلیان والا کاٹ کیا، ٹیپو سلطان کو شہید کیا، کئی ہندو نیتاؤں کو مارا، کئی مسلمان نیتاؤں کو شہید کیا، جس نے اپنے ظلم کی مثال دنیا میں نہیں چھوڑی، اس ظالم انگریز کو اسماعیل دہلوی وہابی دیوبندی تبلیغ جماعت کا پیشوا، اہل حدیث کا پیشوا، اپنی کتاب میں صاف لکھا ہے کہ یہ رحم دل حکومت ہے۔ کیا ہے؟ رحم دل حکومت۔ تو کیا کرا انگریزوں نے؟ بہت بڑا ایویڈنس ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ان مانگرول کے وہابڑوں کو بھی کہنا اور ونتھلی کے وہابڑوں کو بھی کہنا کہ تمہیں મજબના بھی ગદ્દાર છો ને દેશના भी ગદ્દાર છો, અને તમારામાં ત્રેવડ હોય ને તમારા બાપની જાયજ ઓલાદ હોય ને તો તમે તમારા મૌલાનાને બોલાવો, અમે હામદાનીને બોલાવીએ છીએ। કરો મુનાજરો તો કહેવું કે ના 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 ભાઈ તો આમ નાખી દો બક બક કરે અભી બેસ નથી કરતા, અભી ઝઘડો નથી કરતા। اور بتا دوں، اس زمانے میں وہابیوں کی سیاسی جماعتیں دو تھی، ایک تھی جمعیت العلماء ہند اور ایک تھی جمعیت العلماء اسلام۔ ایک جماعت کا جو بانی تھا اس کا نام تھا مولوی شبیر احمد عثمانی، اور ایک جماعت کا جو بانی تھا اس کا نام تھا مولوی حفظ الرحمان صاحب۔ مولوی حفظ الرحمان اور مولوی شبیر احمد میں کچھ اختلاف ہو گیا تو وہابیوں نے سوچا کہ ہماری راجکیہ دو سنستھا میں اگر وواد ہو گیا تو ہم کو راجکیہ نقصان ہوگا، تو دارالعلوم دیوبند میں ایک میٹنگ بلائی گئی کہ تاکہ ان دونوں نیتاؤں کے درمیان میں صلح کرا دی جائے۔ تو جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی منٹس مولوی قاسم نانوتوی کے پوتے مولوی قاسم طاہر نے شائع کر دی، مولوی طاہر احمد قاسمی نے۔ اس کتاب کا نام ہے مکالمۃ الصدرین، یعنی کہ بے پرمکھوں پرورچن۔ اب مثال کے طور پہ کوئی کمیٹی میں باندھے ہوئے، کمیٹی والے پھاڑا کھا گئے، مثال دیتا ہوں، تو پھر ایک نے خوب تھمس اپ پی پھاڑے کے پیسے میں، ایک نے ناریل پیا، تو پھر سمادھان ہوا تو بولا تو ٹھاؤکی کا کہا ہے تو پھاڑے کے پیسے میں جو تھمس اپ نہیں پیتا تھا۔
تو کہا تو بھی کہا ٹھاؤ کی کہا تو ناریل پیتا تھا. تو ایسے ہی مولوی شبیر احمد عثمانی نے اور مولوی حفظ الرحمان نے ایک دوسرے پہ آکشیپ بازی کی, الزام تراشی کی. اب دیکھو مولوی شبیر احمد عثمانی کیا کہتا ہے, دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے آپ کے مسلم بزرگ اور پیشوا تھے. یعنی شبیر احمد عثمانی حفظ الرحمان کو کہتا ہے کہ دیکھو مولانا تھانوی کو تم بھی مانتے ہو, میں بھی مانتا ہوں. آج یہ مولانا میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو یہ کہیں گے نا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کو تم بھی مانتے تھے, میں بھی مانتا تھا, اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے, اپنے کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ بات ہوگا نا. تو اب مولوی شبیر احمد عثمانی یہ کہتا ہے کہ دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے مسلم بزرگ اور پیشوا تھے, ان کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ان کو 600 روپیہ ماہوار حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے. 1942 میں 600 روپے کی قیمت آج کے حساب سے 1,30,000 روپیہ ہوئے. انگریز حکومت دیتی تھی کس کو؟ اشرف علی تھانوی سے سوال ہوا کہ اگر آپ کی حکومت آئے گی تو انگریزوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ الفاظہ تو یوں یہاں موجود ہے, ہم دھکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو بولتے ہیں ٹیپ کرو, اور اگر آپ کو کوئی شبہ ہے ہم کو نوٹس لگاؤ, ہم آپ کو اس کا حوالہ فیکس پہ بھیجیں گے, اور اگر دم کم ہے تو ہمارے پہ کورٹ میں مقدمہ دائر کرو. اشرف علی تھانوی سے سوال ہوا کہ اگر آپ کی حکومت آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ تو اشرف علی تھانوی کہے گا ہم انگریزوں کو آرام سے رکھیں گے کیونکہ انہوں نے ہم کو بہت آرام سے رکھا. ہاں اتنا بڑا پگار دیتا تھا تو ملائی پروٹھے کھاتا تھا, مرغے مسلم ہی اڑاتا تھا. تو اب حفظ الرحمان بھی کھڑا ہوا بولنے کے لیے. وہ بولتا ہے کہ تم مولانا تھانوی کی بات کرتے ہو نا, انہوں نے کھایا نا تو ہمارے الیاس صاحب نے بھی کھایا, سب کھاؤ بھیگے ہو گئے, کھاؤ ادھرے. اس ضمن میں مولانا حفظ الرحمان صاحب نے کہا, اب حفظ الرحمان جواب دیتا ہے, دیکھو یہ حوالہ صفحہ نمبر 8 کہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی تبلیغی تحریک کو ابتداءً حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رسی موت کچھ روپیہ ملتا تھا. یہ روپیے کے غلام ہیں. سعودی گورنمنٹ روپیہ دے تو وہاں بھی مذہب پھیلا. اب کیا ہوا ہے معلوم ہے؟ اب وہاں بڑے ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں اور اہل حدث والے اب ہوتے جاتے ہیں. کیوں کہ سعودی گورنمنٹ نے اب وہابیوں کو روپئے دینا بند کر دیا. تو کتنا کیا ہوا ہے معلوم ہے؟ دہلی میں ادھر ادھر سب وہابیوں نے تبلیغ جماعت چھوڑ کر اہل حدیث میں گھس گئے. مال کہاں ملتا ہے؟ بس آلو پراٹھا جہاں ہوگا. مسلمانوں, ان کٹ ملوں نے پوری قوم کا سودا انگریزوں کو سامنے کیا. کئی جنگیں اسماعیل دہلوی نے سرحد کے پٹھانوں کے سامنے کی. سیدو, اکوڑا, دمگلا, شنگاری, اباسن, ہجرو, کھلا بٹ, پشاور, اور آخری جنگ بالا کوٹ میں ہوئی. پٹھانوں کے ساتھ اسماعیل دہلوی نے جنگ کی. کیوں؟ انگریزوں نے کہا تھا پٹھانوں سے لڑو, انگریزوں نے کہا تھا کہ سکھوں سے لڑو. کیوں؟ مسلمان بھی کمزور ہوگا, پٹھان بھی کمزور ہوگا, سکھ بھی کمزور ہوگا. یہ تین کمزور ہو گئے, ہماری حکومت آسانی سے چلتی رہے گی. اب سنو, علامہ فضل خیر آبادی جو سنی بریلوی خیال کے تھے, انہوں نے فتوا دیا کہ ہندوستان کے مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ انگریزوں سے جنگ کریں. تو ان کے خلاف وارنٹ ایشو ہوا. علامہ فضل خیر آبادی خیر آباد علاقے کے بہت بڑے رئیس تھے,
हजारों एकड़ जमीन उनके बाप दादा की जागीर में थी। अंग्रेजों ने उनकी जमीन को जब्त किया और मुखबिरी की खबर पर उनको गिरफ्तार किया और लखनऊ की हाई कोर्ट में इनका केस चला। ताजुब की बात तो यह है कि अल्लामा फजले खैराबादी का जिस जज के सामने केस चला, वो जज एक जमाने में अल्लामा का जूनियर था। जूनियर है वो कुर्सी इंसाफ पे बैठा हुआ है, और सीनियर है वो मुजरिम के कटहरे में खड़ा है। उस जूनियर को अपने सीनियर की हमदर्दी हुई तो उसने ये कहा कि अल्लामा साहब आप सिर्फ इतना कह दो कि ये फतवा दूसरे किसी फजले हक का है, मेरा नहीं। तो मैं आपको इसी वक्त तो अल्लामा फजले खैराबादी भरी कोर्ट में गरजते हैं और कहते हैं कि ये फतवा और किसी का नहीं, मेरा ही है। मैंने ही ये फतवा दिया है और आज भी भरी कोर्ट में ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान पे फर्ज है कि वो अंग्रेजों से जिहाद करे। जूनियर के पास अब कोई चारा नहीं था, खुद मुजरिम ने इकरार कर लिया। काले पानी की सजा हुई अंडमान निकोबार टापू में। सुनो दास्तान, बहुत चर्चा हिंदुस्तान भर में हुआ कि अहले सुन्नत का एक इमाम जिसने किसी किस्म की झिझक के बगैर अपने मुल्क की खिदमत का एतराफ कर दिया, और जन्मदिन की सजा भुगतने के लिए अंडमान निकोबार टापू चला गया। रोज अखबारों में आता था। तो जो अंग्रेज वाइसरॉय था उसकी बीवी को शौक हुआ कि मुझे देखना है कि वो आदमी कैसा है। वो ये समझते थे कोई मोटे डोल का आदमी होगा जिसने हमारी हुकूमत के खिलाफ फतवा भी दिया, और कोर्ट में उसको बचने का, डिफेंस करने का बहुत मौका था, फिर भी उसने अपना डिफेंस नहीं किया और अड़ल ऐलान कर दिया कि वो फतवा मैंने दिया है। तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि आई वांट टू सी दिस प्रिजनर, मैं उस कैदी को देखना चाहती हूं। जब अंग्रेज वाइसरॉय अपने मैडम को लेकर अंडमान निकोबार टापू पे गया, उस वक्त अल्लामा फजले खैराबादी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। नहीं वो नातमा हो चुके थे, बिस्तर में करवट बदलना भी मुमकिन नहीं था। आखिरी सांसें चल रही थी। अंग्रेज वाइसरॉय अपनी मैडम को लेकर अल्लामा के पास जाता है। पानी भी खुद नहीं पी सकते थे, कोई चम्मच से पानी पिलाता तो इतने कमजोर हो गए थे। उस वक्त अंग्रेज वाइसरॉय कहता है कि अल्लामा, इस वक्त मेरे सामने सिर्फ आप इतना कह दो कि मुझे उस फतवे पे अफसोस है, बस तो मैं अभी आपको रिहा कर दूंगा और आपके मकान की 1 इंच सोने की, 1 इंच चांदी की, इस तरह आपका मैं मकान बना दूंगा। लेकिन अहले सुन्नत बरेलवी मसलक का वो मुजाहिद बिस्तर मर्ग पे लेटा हुआ है, करवट बदलना भी मुश्किल है। जब ये बात सुनी देश में खड़े हो गए, सुभान अल्लाह, और फरमाया टीपू सुल्तान ने क्या खूब कहा है कि लोमड़ी की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी में। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया कि अल्लाह अगर मुझको 1000 जिंदगी दे और 1000 मर्तबा मौत दे तो हर जिंदगी में मैं यही फतवा दूंगा, अंग्रेजों से जिहाद करना फर्ज है। सुभान अल्लाह। और ये वहाबी देहबंदियों ने दुम हिलाई, ये हुजूर एक दो बात नहीं, ऐसी सैकड़ों इबारतें हमारे पास मौजूद है। आज भी देखो ये आतंकवाद कौन फैलाता है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, और इन लोगों ने जिहाद का गलत डेफिनेशन किया है। जिहाद का जिसको
کو دیکھو وہ جہاد جہاد جہاد، جہاد کا مطلب ہی تم نہیں سمجھ۔ سب سے بڑا جہاد تو اپنے نفس کے ساتھ کرنا۔ AK-47 کندھے پہ لٹکائے گھوم رہے ہو اور بے قصور انسان کو مارتے ہو، یہ جہاد نہیں۔ شراب کی بوتل پیتے پیتے تم گولیاں چلاتے ہو، یہ جہاد نہیں۔ جہاد ہے اپنے نفس کو مارنا۔ کسی ملک کے ہتھ کنڈے بن کر اور کسی ملک کے سیاسی مفاد کو حل کرانے کے لیے تم جہاد کے نام پہ کون مسلمان کو گمراہ بھی کرتے ہو، مسلمان کو بدنام بھی کرتے ہو۔ جہاد کیا ہے، جہاد کا فلسفہ کیا ہے، وہ قرآن سے دیکھو۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ شیطان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ شراب ہم پیے، جوا ہم کھیلے، چوری ہم کریں، ناجائز تجارت ہم کریں، اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے ہم منہ موڑیں۔ ارے پہلے اس پہ تو اپنے نفس کو تیار کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، اللہ کی اطاعت میں اپنا سر جھکاؤ اور اسلامی ارکان اسلامی احکام وہ تو بجا لاؤ، پھر تم کہنا جہاد۔ تمہارا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہوا، پڑوس میں ایک مریض ہے جس کے پاس دوا کا پیسہ نہیں ہے، وہ جہاد ہے، اس کو پہلے پیسہ دو۔ آج یہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں کشمیر میں آزادی کے نام پہ بے قصور انسانوں کو مارتے ہیں، اس میں ہندو بھی مرتے ہیں، مسلمان بھی مرتے ہیں، لیکن یہ جہاد کے نام پہ تحریک چلانے والے، چاہے جیش محمدی ہو، چاہے لشکر طیبہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے سیمی والا ہو، چاہے جماعت اسلامی والا ہو، اس سے ہندوستان کا سنی بریلوی مسلک کے خیال کے آدمی کو کوئی دشمن نہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ خیر، آج میری گاڑی دوسری پٹی پہ چلی گئی، وہابیت کی یہ سیاسی تحریکیں اور ان کے سب باتوں پہ چلا گیا۔ ہمارے سید صاحب کو لطف آیا، بہت نئی باتیں سنی۔ انشاءاللہ ان کی کتابوں سے ان کے عقیدے، یہ لوگ محرم کے شربت کو حرام کہتے ہیں، سبیل کے پانی کو حرام کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں۔ وہ انگریز دل سے تو یہی جانتا تھا کہ اسلام حق ہے۔ ایک مثال میں، انگریز وائسرائے لارڈ کرزن اجمیر مقدس آیا، تاریخ گواہ ہے۔ تو انگریز وہ ہیٹ پہنتے تھے، مان اونچی ہوتی تھی، گول اور پھر اونچی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہیڈ کو سرکار غریب نواز کے آستانے تک پٹکا، سبحان اللہ، اور یہ جملہ کہا کہ ہندوستان پہ بظاہر ہم حکومت کرتے ہیں، لیکن ہندوستان میں حقیقت میں حکومت اجمیر کی گلیوں میں لیٹ کر آرام کرنے والے غریب نواز کا۔ سبحان اللہ۔ ایک انگریز کا بھی یہ عقیدہ تھا، اور یہ جماعت اسلامی وہابیوں کا عقیدہ بھی ہم سے سن لو۔ ایک سیمپل بتا دو، نہیں تو آپ کو شکایت ہو جائے گی، ہمدانی صاحب نے گرم مسالہ نہیں بتایا۔ کوئی اس کا حوالہ غلط ثابت کرے 1 لاکھ روپیہ انعام۔ یہ سمی والے بولتے ہیں نا، سمی والے جماعت اسلامی، یہ بھی وہابیوں کی ایک شاخ ہے، جیسے ماما پھوئی کے ہیں، کیا ہے؟ دیکھو کتاب کا نام نوٹ کرو، تجدید و احیاء دین، لکھنے والا ہے جماعت اسلامی کا بانی مولوی ابو الاعلی مودودی۔
اور شائع کرنے والا ہے مکتبہ جماعت اسلامی دہلی. میں آپ سے ایک بات بتاؤں, سب کو پوچھتا ہوں, اس میں سے وہ شخص کون ہے جو کبھی اجمیر نہیں گیا؟ کوئی نہیں نکلے گا, شاید ہی کوئی نکلے. آپ اجمیر گئے؟ آپ کبھی کسی ولی کی درگاہ پہ گئے؟ مخدوم جہانیہ سکندر رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ گئے؟ 3 مش کے جو مزار ہیں وہاں گئے؟ کیسوت جو بزرگ ہیں, کیا نام ہے اچھا, تناگر شاہ کے مزار پہ گئے؟ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں تو گئے ہوں گے نا. حاجی منگرولی صاحب پہ گئے؟ اجمیر تو جاتے ہیں. اب دیکھو یہ کتاب, اس کا صفحہ نمبر 102 لکھا ہے, جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سید مسعود غازی یا ویسے ہی دوسرے مقامات پہ جاتے ہیں, وہ لوگ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ بھی اس سے کم تر ہے. یہ وہابیوں کا عقیدہ کہ اجمیر جاؤ, اس سے کسی پرائی عورت سے زنا کر لو اچھا ہے. اب ہم لوگ اجمیر جائیں اور یہ لوگ یہ کریں. کیا بہت خوب, بہت اچھے, بہت خوب. کیونکہ ان کا کام ہے ایک دوسرے ایک چیز بتا دو, یاد آ گیا تو یاد آ گیا. آپ کو ایک بات پوچھیں, یہ ایک آدمی ہے, کون ہے؟ اس کا نام ہے زید. اس کا نکاح مانگرول میں ہوا. کب ہوا؟ 1995 میں. حضرت سنو, کب ہوا نکاح؟ 1995 میں. اور یہ آدمی 1996 میں امریکہ چلا گیا سروس میں. 1996 میں گیا اور 2004 تک وہاں رہا. کہاں تک؟ 1996, 97, 98, 99, 2001, 2002, 2003, 2004 تک گھر پہ نہیں آیا. اور اچانک 1 جنوری 2005 کو مانگرول کے چاہ بازار محلے سے فون گیا کہ جیت بھائی مبارک, اللہ تمہارے گھر چاند کے اور راجکمار آتی ہو. تو وہ کیا کرے گا؟ دیوار میں سر پڑ کے کہ 8 سال سے میں گھر نہیں گیا اور کل میرے گھر بچہ کیسے ہو گیا؟ تو تھانوی صاحب کو پوچھا کہ تھانوی جی یہ ہو گیا 8 برس سے میں یہاں, تو 9 منٹ میں یہ عمل کیسے رہا میرے گھر والے کو؟ تو تھانوی کو پوچھتا ہے کہ یہ تو حرام کا ہو گیا. تو تھانوی بولتا ہے نانا حلالی ہے. یہ کتنا مانگرول میں بہت چلتی ہے بہشتی جیور, بہشتی جیور, بہشتی جیور. گھروں گھر ہمیں دیش میں آپیا چھوکری نے کہاں تو بولے ہم بہت سارو سارو لکھو چھانے. اب کیا سارا سارا لکھا ہے وہ تو بعد میں بتاؤں گا, پہلے ایک یہ دیکھ لو. ابھی تمہارے مگج میں آتا ہے کہ جی آدمی 8 سال سے امریکہ بیٹھا ہو اور 8ویں سال اس کے گھر پہ یا مانگرول میں چھوکرا پیدا ہوئے, تو یہ دماغ میں بات بیٹھتی ہے. دیکھو کتاب کا نام نوٹ کرنا ہے, حوالہ نوٹ کرو. بہشتی جیور, صفحہ نمبر 240, مسئلہ نمبر 9. مسئلہ نمبر 10 سنو. میاں پردیس میں ہے اور مدت ہو گئی, برسیں گزر گئے, گھر نہیں آیا, اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا, تب بھی وہ حرامی نہیں, اسی شوہر کا ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں تبلیغ میں نے بیگم پبلک میں. بہت خوب، بہت خوب. اب کل آپ کہو گے نا دیکھیں آپ تو لیانو موقع تو لیانو ہم نے نیچے تو کھٹو کھٹو بڑھائی تم نے. ہم تو آج بھی جاتے جاتے چیلنج دے کے جاتے ہیں، اگر اپنے باپ کی جائز اولاد ہو ہم سے مناظرہ کرو. اور دوسری بات، تمہارے 500 مولانا کتنے ہیں؟ 500. اور سننے کے اسٹیج پہ یہ علماء تو میری پشت پناہی کے لیے رہیں گے، لیکن تم سے مقابلہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت اور مالدہ شریف کی در کا یہ کتا کافی ہے. بہت خوب. میرے پیر و مرشد کے اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد. میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کے فیض سے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے در کا یہ کتا تمہارے 500 مولوی کو کچا کچا کھا جائے گا. اللہ اکبر. زندہ آباد. اب میں نے کیا کرنا تو بند کر دیا ہے. یہ آخری وعدہ تھا تو میں نے کیا کہ جب ہمارے محمد بھائی کا بہت اصرار تھا اور ہم نے نوری ینگ کمیٹی کے تعلق سے سنا تو ہمارا دل باغ باغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نوری ینگ کمیٹی کے ہر ممبر کو اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کا مجاہد بنا کر. سبحان اللہ. آمین آمین. اور وہابیوں سے کبھی مت ڈرو، یہ تو بالکل بزدل ہوتے ہیں. کبھی مت ڈرو، شیر دل بن کے رہو. سمجھے؟ ہم جاتے جاتے پھر ایک مرتبہ چیلنج دیتے ہیں، ہمارے جانے کے بعد گھسڑ پھسڑ گھسڑ پھسڑ مت کرنا. دم کم ہے تو تمہارے بڑے بڑے گرو گنٹالوں کو بلا لو اور تاریخ طے کر لو، انشاءاللہ یہ حاضر ہو جائے گا. عوام کو معلوم ہو جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیر صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ سے بننتی کرتے ہیں کہ آپ یہ تبلیغ والوں کو 24 مت بولا کرنا. میں نے بولا نہیں بولوں گا، بس ہم نے نیا نام ڈھونڈ لیا 2 درجن. 24 بولنے کا نہ بولا تو ہم نے ان کو 2 درجن نام دے دیا. اور 2 درجن سے بھی اگتا جائیں گے. تیسرا نام تیار ہے 6 کم 30. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو ہمارے جو عقیدے ہیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے. بے شک بے شک. اب ہمارا سنی کرتا کیا ہے معلوم ہے؟ نیاز پکاتا ہے جی. محرم کی سبیل لگاتے ہیں. لیکن کوئی وہاں بھی آ کے بولتا ہے کہ بھائی تم نیاز پکاتے ہو، قرآن میں نیاز کہاں ہے؟ تو جواب معلوم نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے. اب سنی بھی یار الگ الگ کوالٹی کے ہو گئے. پہلے 2 کوالٹی تھے، ایک تھا PPS نے، ایک تھا TTS. اب 4 کوالٹی ہو گئے ہیں. کتنے؟ ہاں. ایک گلابی سنی ہو گیا ہے، ایک PPS سنی ہو گیا ہے، ایک TTS سنی ہو گیا ہے، اور ایک ہو گیا ہے KKS سنی، کھنجر خوخار سنی. اب گلابی سنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ نیاز پکائے گلابی سنی میں بونڈروں کی جماعت آئی، السلام علیکم، نیاز پکائی ہے آپ نے؟ بولا ہاں پکائی ہے. قرآن میں کہاں ہے نیاز پکانے کا؟ تو کیا بولے گا دیکھو بھائی قرآن میں ایک نہیں ہے، جائز ہے کہ نہ جائز ہے، اس میں نہیں پڑھتا. لیکن میری بات سن لو، میرے پپا ہے نا وہ ہر سال نیاز بناتے تھے. پپا کا ہے نا ابھی انتقال ہو گیا تو ممی نے بولا کہ تیرے پپا نیاز پکاتے تھے نا، تو بیٹا تیرے پپا کی روحانی راضی ہو گئی نا تو بیٹا تو بھی نیاز پکا. تو میں نے نا بھائی اس لیے نیاز پکائی ہے، باقی جائز نہ جائز میں اپنے کو کچھ خبر نہیں پڑتی. السلام علیکم. یہ گلابی سنی نے. پیل پیلا سنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ پیل پیلے سنی نے نیاز پکائے نا، یہ پوچے بول رہے السلام علیکم نیاز پکائی ہے؟ بولے کہ ہاں پکائی ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ دیکھو بھائی کی بات میں، لیکن میں نے یہ ساحل اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، 7واں مالے پہ میرا فلیٹ ہے، دوسرے مالے پہ مولانا عثمان غنی رہتا ہے نا، اس نے نیاز پکائی. پہلے مالے والے رضوان نے پکائے، تیسرے مالے والے وہ سلیم نے پکائے، وہ دوسرے مالے والے قاسم بھائی نے، سب نے پکائے. ابھی جو میں نہیں پکاؤں گا نا تو میرے کو یار یہ لوگ وہاں بھی سمجھیں گے، اس لیے میں نے بھی پکانا. یہ پل پلا سنی
اور ایک ہوتا ہے TTS نیاز پکائے، وہ پہنچے السلام علیکم تو جواب کرنے دے گا، ہم بول کیا ہے؟ بولے آپ نے نیاز پکائی؟ جو بولا نیاز میں نے پکائی، تیرے باپ کا کیا کیا؟ اتنا ٹن سنی نے کے سنی تو آتے ہوئے پہلے سے ڈنڈا لے لے گا، آئے بغل تیرے ہی تھا بھاگ، ہمیں کوئی دن آ جائے نا ٹانگے توڑ ڈالوں گا۔ کے سنی کیسا سنی؟ کے ایس کھنجرے خونخار سنی۔ لیکن اپنے کو کیا کرنا ہے بابا؟ سمجھداری سے۔ اب ہم جو مراسم میں اہل سنت ادا کرتے ہیں، پہلے تو ہم کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، نمبر 2 میں وہابی کا عقیدہ کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے معلوم؟ اب میں ابھی آپ کو پوچھوں وہابی اچھا ہے کہ برا؟ برا، سب بولیں گے ماشاءاللہ۔ کیوں برا ہے؟ بھائی برا ہے برا ہے، یا بہت تو کیا بولیں گے معلوم ہے؟ اسٹیج پہ اس ممبر رسول پہ جو علماء ہیں وہ مستثنا ہے سوال جواب سے، لیکن عوام سے میں ایک سوال پوچھوں گا نا کہ سنی کس کو بولتے ہیں؟ پبلک کا کیا جواب ہوگا معلوم ہے؟ نیاز پکاوے سنی، درگاہ پہ جاوے سنی، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے سنی، نے نیاز نہ پکاوے، سلام نہ پڑھے، نے درگاہ پہ نہ جاوے وابڑا۔ یہی ہے نا معلوم ہے نا؟ بس 2-3 باتوں میں سنی وہابی کے اختلاف کو ان وہابیوں نے، ان بیچ کے مذبذبین نے الجھا کے رکھ دیا ہے تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہی بات ہے، ارے یار یہ تو ہے نا بھائی دیکھو اپنے دونوں بتا دے ہے نا سب کھانے پینے کے مولاناؤں کے جھگڑے ہیں۔ اب بریلوی سننے خیال کے بولتے ہیں کہ نیاز پکاؤ نہ بولتے، بس آج جھگڑا ہے، باقی کیا درگاہ پہ تو قوالیاں ہوتی ہیں، مجاوروں کا جھگڑا ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ تو بیچارے کیا ہوتا ہے جس کو مذہبی معلومات نہیں ہوتی وہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ سنی وہابی کا اختلاف نیاز کا، صلاۃ و سلام کا اور قبروں پہ جانا کا ہے۔ بے شک نیاز کے معاملے میں، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے کے معاملے میں اور اولیاء کرام کے مزارات کی حاضری کے معاملے میں ہمارا ضرور ان سے اختلاف تھا، لیکن یہ اختلاف فروعی اختلاف ہے، اصولی اختلاف نہیں ہے۔ اصولی اختلاف عظمت رسول اور توہین رسول کا۔ بے شک۔ اب کچھ باتیں اب سننے بیچارہ کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ دیکھو یہ تو ہے نا، یہ بھی قرآن بتاتا ہے نا، یہ بھی قرآن آ لوگ بھی حدیث بتاتے ہیں نا، بھی حدیث بتاتے ہیں، اپنے کو تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی نا، بھی اچھے ہیں نا، بھی اچھے سنی امام ہے تو اس کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں، وہاں بھی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ٹھپکا لیتے۔ کیوں؟ ارے بھائی یہ مسئلہ ہے نا بہت اگرا مسئلہ ہے، اپنے تو نا اس میں چانچ نہ ڈوبے، سمجھے؟ آج تو پڑھے لکھے آدمی ہوئے نا اس کا کام ہے نہیں، ہر مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے آج لازمی ہے کہ عقیدے کے تعلق سے معلومات ضرور حاصل کرے، کرنی ہے حاصل ضرور۔ اب میں آپ کو کوئی ہائی لیول کی باتیں نہیں بتاؤں، سمپل سادی باتیں تاکہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح اتر جائے، لیکن اس کے جی اور انشاءاللہ وقت کی کوئی فکر مت کرنا، آپ بولیں گے تو صبح تک میں آپ کی خدمت کروں گا، گھر جانا ہوئے تو بول دینا بھائی، یہ بھی ہے۔ لیکن الحمدللہ میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ان کے فیض پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں یقین کے ساتھ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج کا ٹیوشن کلاس آپ نے برابر یاد رکھ لیا تو چاہے کل کسی وہابی کو آپ دلیل میں نہ جیت سکے، لیکن کم از کم آپ کے پاس اتنی معلومات تو ضرور حاصل ہو جائے گی کہ اب آپ کو کوئی بہکا نہیں سکے گا۔ لیکن وہابی لوگ، اب دیکھو میں آپ کو بتاتا یہ وہابڑا کوئی عید مبارک کے نا بولنا بدعت ہے، حرام ہے، تمہارا فتوا ہے، صفحہ 148 نکالیں، اب ان کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا۔ اب دیکھو یہاں 2 سوال ہیں اس کے تعلق سے۔ پہلا سوال تو ہے کہ عید کے دن معانقہ کرنا کیسا ہے؟ لکھا ہے کہ عید کے دن معانقہ کرنا بدعت ہے۔ انہوں نے کیا کرا ہے معلوم ہے؟ پہلے بزرگ جو کرتے آئے نا یہ نہیں کرنے کا نوا طریقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال میں اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا، یہ ٹپوریوں نے سمجھا۔ اب دیکھو
اوپر سوال ہے مولانا دیکھو کہ عید کے دن معانقہ کرنا اور بغلگیر ہونا کیسا ہے؟ جواب عید کے دن معانقہ کرنا بدعت ہے. دیکھو کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، لکھنے والے ہیں وہابی دیوبندی جماعت کے مصنف اور ماہر ناز مورخ مولوی عاشق الہی میرٹھی، جلد 1 صفحہ نمبر 177. لکھا ہے کہ پس یہ کوا جو ان بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر عقل نہ ہو تو بھی اس کی حلت میں شمار نہیں. یعنی کہ گنگوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جو کوا ہماری بستیوں میں پایا جاتا ہے یہی کرے گا. میں نے فتوا دیا ہے، عقل کا نہیں دیا ہے نا. اب ایسی ان کی 4,500 عبارتیں. کتنی انہوں نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حوالے تھوڑے دکھا دو، ان کا عقیدہ دکھا دو. لاؤ یہ کتاب لال کے نیچے کم لال لاؤ، صفحہ نمبر 55 نکال 55. کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، لکھنے والے ہیں مولوی خلیل احمد امبیٹری، مصدق ہوں مولوی رشید احمد گنگوہی. اس کتاب جواب جانے دو اس کو. کیا ہے؟ کیا کتا ہے؟ آنے دو یار. صفحہ نمبر 55 پہ لکھا ہے معاذ اللہ، دیکھو صفحہ 55 پہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے شیطان اور ملک الموت کا علم غیب زیادہ ہے. توبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ 20 والی صفحہ لے پوری صفحہ اٹھا لے. دیکھیں یہ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان، صفحہ نمبر 8. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس علوم غیبیہ سے مراد بعض علوم غیبیہ ہے یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو ہر زید امر بلکہ ہر شبیہ مجنو بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. یعنی کہ معاذ اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب تھا ایسا علم غیب تو بچوں کو، پاگلوں کو، جانوروں کو بھی ہے معاذ اللہ. ثم معاذ اللہ ثم. یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس، صفحہ نمبر 5. انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی بھی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں. یعنی کہ نبی سے امتی عمل کر کے نبی کے برابر بھی ہو سکتا ہے، نہ نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے. یہی کتاب صفحہ نمبر 25. اگر بالفرض بعض زمانہ نبی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں آئے گا. لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی دوسرا نبی ایسا کبھی ہم نے سنا تھا؟ ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا؟ سرکار نے چابی کیا دی؟ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تو تمہارے باپ داداؤں نے. آخری آئٹم 4,500 عبارتیں بابا. ایسی نان ویج آئٹمیں ہیں. ماں بہنیں نہ ہوئے تو تم کو بتاؤں تم جانے نہ دو بھیا. عربی نائٹس کی سیکس کتھا پڑھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، بھابھی کی کتاب پڑھو. ہم بچپن سے سنتے آئے کہ سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کو ہم گنہگاروں سے کتنی محبت ہے. بے شک بے شک. سرکار نے کیا دعا مانگی؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا یا کے بخشا الصلاۃ والسلام. ہے رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کا معاملہ مجھے سونپ دے. کس سے کہا؟
رب سے. کس کے لیے کہا؟ تو کیا معلوم ہوا کہ سرکار کو معلوم ہے کہ میری امت ہے، یعنی کہ میں نبی ہوں. معلوم ہے. اور کس سے کہا؟ تو معلوم ہے کہ سرکار کا ایمان ہے کہ میرا رب ہے. 3 چیزیں ثابت ہوئی. ایک حدیث اور سناؤ. سرکار فرماتے ہیں کہ کنتو نبیم والآدم بین الماء والطین. جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے فرما رہے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا. ہمارا ایمان ہے. یہ وہابی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک گمراہ تھے اور 40 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ ہے یا نہیں. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے مختصر سیرت نبویہ. دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات و ناظم اردو شعبہ اردو کے ناظم مولوی عبد الشکور کاکوری جو لکھنؤ سے النجم نام کا رسالہ نکالنا تھا، اس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پہ لکھا ہے اور پایا اس پروردگار. آپ سہارا لیتے ہیں قرآن کی آیت کا، وہ وجدک ضالًا فہدی. ترجمہ کرتا ہے اور پایا اس نے آپ کو راہ سے بخبر پڑا، بس اس نے آپ کو راہ دی. اب لکھتا ہے کہ اخلاقی محاسن کے 3 جز ہیں: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن. ان تینوں سے آپ اصلاً قطعاً بے خبر سے، جب آپ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب الہی کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، تو اور چیزوں سے کیوں کر آگہی ہو سکتی ہے. اور آخر میں لکھتا ہے کہ لیکن باوجود ان محاسن عقلیہ کے آپ ایمان کی اصل اصول یعنی کہ ایمان باللہ کی حقیقت سے بھی بے خبر تھے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اب جو میں نے آپ کو 7 نشانیاں بتائیں، حدیث جو بتائی، کتنی نشانی بتائی؟ پہلی کیا؟ ماسٹر کی. دوسرا، تیسرا، چوتھا قرآن کی تلاوت. 5واں ٹکلو، ایئرپورٹ یاد رکھنا. 6واں پائجامہ. اور 7واں میٹھا میٹھا بولنا. برابر ہے؟ آگے پیچھے ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں. اب 7 نشانیاں بتانے کے بعد اب حدیث کو سنو. سرکار فرماتے ہیں ہے ہاتا حضرت بیٹھے ہوئے، آگاہ ہو جا، خبردار ہو جا. ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ تمہیں گمراہ کر دے، یہ تمہیں فتنے میں ڈال دے. واہ. فرماتے ہیں یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ. یہ لوگ دین سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے. اور آخر میں نصیحت فرماتے ہیں ولا تجالسهم ولا تشاربهم ولا تواکلهم ولا تناکحوهم ولا صلوا علیہم ولا صلوا معهم. واہ ہے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت کھاؤ، ان کے ساتھ مت پیو، ان کے یہاں نکاح مت کرو. اگر مر جائیں لا صلوا علیہم، ان کے اوپر نماز مت پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو. ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جام نگر میں بہت لوگ وہابی ہو گئے. آپ نے کبھی یہ سنا کہ جام نگر کا کوئی مہمان ہوڑا ہو گیا؟ جام نگر کا کوئی کھتری کھوجا ہو گیا؟
یہ سنتے ہیں کہ فلانا ملک وابی ہو گیا، فلانا مہمن وابی ہو گیا، فلانا کھتری وابی ہو گیا، فلانا سپاہی وابی ہو گیا، لیکن کبھی سنتے ہو کہ فلانا مہمان یا کھتری یا سپاہی کوئی بھی قوم کا سنی قوم کا آدمی کبھی کھوجا یا ہورا ہوتا ہے؟ کیوں؟ یہ لوگ تو بہت فیسلٹی دیتے ہیں، پکلوڈن ٹیبل ٹائر علی ہے نا، کیوں نہیں ہوتا؟ سوچا کبھی؟ کھوجا اور ہورا آدمی اس لیے نہیں ہوتا کہ کھوجے کا ہم نے سوشل اور مذہبی بائیکاٹ کیا، اس کی مسجد الگ، اس کا قبرستان الگ، اس کے ساتھ روٹی بوٹی کا بیپار نہیں، روٹی بیٹی کا بیپار نہیں، بیاہ شادی کا بیپار ہے، ویوہار ہے ہمارا۔ تمہارے یہاں مانگا آئے کہ ہمارا 6 ફૂટ ભાઈ ને મોટો દીકરો છે ને હાટીમ ને એની સગાઈ આપણી દીકરીની સાથે કડવી, તો આપ ક્યાં બોલાવે જવા દે, હોરાને મેં થોડી છોકરી આપી, એ જ બોલા કે ભાई होले को लड़के क्यों नहीं दोगे? क्या बोलते मालूम है? असहाब रसूल के दुश्मन है। या तेरी अकल घास करने गई है, असहाब रसूल के दुश्मन को लड़की नहीं देता और रसूल के दुश्मन को लड़की देता है यार। क्या बात है? हमने औरों का, खोजों का, कब्रिस्तान, मस्जिद न इनसे कोई रिश्ता रखा। आदमी कोई भी ओरा और खोजा नहीं होता। वहाबड़ों को हमने गलों से लगाया। अरे गमे रहीने पांजे मेमण भाई ने यार आने मेमण करो पांजो सगो पे होय ने ते ना खबर। बेशक सुभान अल्लाह। अरे हम तो ये खुदा से दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमारी नस्ल में कोई गुस्ताख के रसूल पैदा मत कर, और अगर अल्लाह हमारी नस्ल में कोई गुस्ताख के रसूल पैदा होने वाला हो तो पैदा होने से पहले उसको मौत दे दे। वाह। और अगर पैदा हो गया है, चाहे जवान लड़का है हमारा, और अगर आगे चल के गुस्ताख के रसूल बनने वाला है, ये अल्लाह हमारे जवान बेटे को मौत दे दे, मगर उसको गुस्ताख के रसूल मत बना। वाह। ये एक मोमिन का जज्बा है। बेशक बेशक। अब ये पिल है, इतने डेंजर है यार। હવે ये सब मौलानाओं ने झगड़े लगा रखे कि इसके पीछे नमाज होती है ना, इसके पीछे नहीं होती है। मेरे को एक आदमी मिल गया, ये हमदानी साहब यार बात समझ में नहीं आती कि क्या लगा रखा है यार, क्या इसके मौलाना के पीछे नमाज होती है ना, मौलाना के पीछे नहीं होती है। अरे यार अपने को नमाज पढ़नी है, अल्लाह को झुकना है, फिर अब इसमें क्या कि इसके पीछे होती है ना इसके पीछे नहीं होती, बोलते है ना पीछे। तो मैंने बोला कि देख नमाज पढ़ता है तो वुजू करता है, फिर बोलता क्या मालूम है, कबूल करने वाला तो अल्लाह है। तो मैंने उसको बोला कि तो वजू भी मत करने यार, यूं नहीं यूं ठप करने यार, अल्लाह कबूल करने वाला है। मैंने उसको बोला कि एक बात का तो मेरे को जवाब दे। बोला बोलो, पूछा हमदानी साहब क्या पूछना मांगते हो? मैंने बोला कि देख इस सामने पेशाब खाना है, यहां एक मौलाना पेशाब करने गया, पेशाब क्या, नल खोला, आवाज आया, सब मतलब ये कि पेशाब उसने क्या, बाहर निकला, हाथ धोया ना, सीधा मुसल्ले पे गया, वजू नहीं किया, नमाज पढ़ेगा? अरे इसके पीछे थोड़ी नमाज पढ़ा भाई। मैंने बोला काय? तो बोले उसका वजू नहीं है। मैंने बोला कबूल करने वाला तो अल्लाह है, तू वजू क्या है भाई? जिस्म की तारत है, तो बदन का वजू नहीं, उसके पीछे तो नहीं पड़ता, और जिसके ईमान का वजू नहीं उसके पीछे पड़ता है। ईमान का वजू क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है, ईमान कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने एक पिला मेरे को मिला था, बोले हजरत ये तो कल गया था तो सुन्नी मौलाना तकरीर करता था कि इनके खाने की दावत मत दो, इनके जनाजे को कदम मत। अबे यार हाँ तो इस्लामी अखलाक के विरुद्ध की बात है। मैंने बोला एक भी जवाब देता। मैंने बोला तेरे बाप का नाम क्या है? तो बोले इस्माइल भाई। बोले इस्माइल भाई को फारूक भाई से वांदा पड़ गया ने, फारूक भाई ने हॉकी लेके इस्माइल भाई को ऐसे हॉकियां मारी है कि दोनों टांगों में फ्रैक्चर कर दिए। अब ये इस्माइल फारूक भाई को तू घर पे खाने की दावत देगा? तो बोले इसको दावत देवा है, बाप के ऊपर घा करा है ना।
میں نے بولا کہ ایک مسجد کا مولانا ہے روز تیرے باپ اسماعیل بھائی کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، اس کے پیچھے نماز کرے گا، اس کے پیچھے نماز تھوڑی پڑا ہوا ہے، اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہوئے. تو میں نے بولا باپ کو گالی دیتا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑتا، اور جس ذات پہ ہمارے ماں باپ قربان اس کو اگر کوئی گالی دیتا ہے اس کی شان میں تو انکار ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ذرا کو شرم نہیں آتی؟ تو جب تک ہم رسول کے دشمنوں سے دشمنی نہیں کریں گے ہمارا محبت کا دعویٰ بیکار ہے. بالکل بیکار. چاہے آپ ہمارے دل میں ہمارے باپ کی چاہے جتنی عزت ہو، لیکن جس نے ہمارے باپ کو تھپڑ ماری ہے اس کو ہم قریب بٹھا کے چائے پلائیں گے تو یہ ہماری باپ کے ساتھ محبت کا. خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت اور حضور سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی کرنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے، اور سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مرتے دم تک تسلط کے ساتھ قائم رکھے، اور اسی مسلک کے برحق پر سختی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے مدینہ طیبہ میں ایمان کی موت عطا فرمائے، اور مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.